واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یہ 13واں پارہ ہے اور 13ویں پارے میں یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے اس کا تعلق ما قبل سے ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بڑے قصے بیان فرمائے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ان کا جو واقعہ ہے، اس کو اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ وہ احسن القصص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے نبی، ہم آپ کے اوپر یہ قصہ سنا رہے ہیں، آپ کو بڑا خوبصورت سا قصہ ہے۔ یہ داستانوں میں سب سے خوبصورت داستان، کہانیوں میں سب سے خوبصورت کہانی، واقعات میں بہترین واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اور یہ ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، یعنی ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی عبرت لیے ہوئے ہے، اور قدم قدم کے اوپر اس کے اندر بڑی بڑی عبرتیں پنہاں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کنعان کے رہنے والے تھے، فلسطین کے اصلاً تھے، پھر کنعان میں آبسے تھے، آپ کی 2 بیویاں تھیں اور 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے یوسف اور بنیامین دوسری بیوی راحیل سے۔ اب یہ جو بھائی تھے، جو بڑے بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان دونوں سے حسد کیا کرتے تھے، جلن کیا کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی انتہا خوبصورت تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس قدر خوبصورتی، آدھا حسن، دنیا کا آدھا حسن ان کو دے دیا گیا اور باقی آدھے حسن میں یہ پوری دنیا دی گئی، اس قدر حسین و جمیل۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے سے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پاس ایک دن دوڑتے ہوئے آئے، چھوٹے سے بچے آئے اور کہنے لگے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف نے کہا اپنے ابا جان سے کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج دیکھے ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے اور چاند سورج یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ نبوت ہے، جیسے میرے باپ اسحاق کو نبوت ملی اور میرے دادا ابراہیم کو، اسی طرح اس میرے بیٹے یوسف کو نبوت ملنے والی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے بیٹوں کا حال تو جانتے تھے، انہوں نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو ان کو مت بتانا، اپنے بھائیوں کو، ورنہ پھر وہ سازشیں کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو چھوٹے بچے ہیں، بات ہی بات میں کہنے میں اپنے بھائیوں سے کہہ دیا انہوں نے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب وہ بھی بہرحال نبی کی اولادیں ہیں، بڑے ذہین اور فطین لوگ، خاص طور سے ان میں یہودا جس کے نام پر یہ یہودیوں کا پوری نسل چلی، اور اس کا چھوٹا بھائی شمعون، یہ بڑے ذہین لوگ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کو یہ واقعہ بیان کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ بس اب نبوت یوسف کو ملنے والی ہے، اور وہ تو خود چاہ رہے تھے کہ نبوت مجھے مل جائے۔ ان لوگوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کرو، ختم کرو۔ جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو نبوت کیسے ملے گی؟ پھر ہم ہی میں سے کسی کو نبوت ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اسے گھما لائیں، ٹہلا لائیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ایسا ہے کہ اس کو یہی رہنے دو، تم لوگ گھوم آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کہیں آگے نکل جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بالکل نہیں، ہم لوگ اتنے جوان، 11 لوگ ہیں، ہم لوگ جوان ہیں، اور ہماری موجودگی میں کیسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ یعقوب علیہ السلام تو اب مجبور ہو گئے، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہم اور آپ نہیں جانتے۔
نبی نہیں جانتے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا ان کو. ہمارے ساتھ کیا واقعات ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے, ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے. ہم کو کبھی اچھا لگتا ہے کبھی اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اب دیکھیے وہ ان کو لے کر گئے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا اور اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے, کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انہوں نے کہا اے ابا جان, ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا, اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا, اور اب ہماری بات تو مانیں گے نہیں, ہم چاہے سچے ہی کیوں نہ ہو. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ یوسف کی قمیص پر خون, جھوٹا خون لگا کر لے آئے. یوسف علیہ حضرت یعقوب نے جب اس قمیص کو دیکھا یوسف کی تو سمجھ گئے بھیڑیا کبھی قمیص اتار کے کسی کو نہیں کھاتا ہے, وہ سمجھ گئے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَمْرًا, انہوں نے کہا تمہارے دلوں نے یہ کہانی گڑھ لی ہے, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, میں صبر کروں گا, اللہ ہی میرا مددگار ہے. جو بھی تم بیان کر رہے ہو, کتنا بڑا صدمہ ہوگا ایک باپ کے دل پر, اس کا وہ بیٹا جس کو وہ اپنی نگاہوں سے دور نہ کرتا ہو اور قدرت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دور ہو جائے. اور یعقوب کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے, قمیص سامنے ہے, لیکن ایک مومن کی, پیغمبر کی شان کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فصبر واللہ المستعان, میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں, میں صبر کرتا ہوں. ادھر ایسا ہوا کہ ایک وجاءت سیارۃ, ادھر سے ایک قافلہ گزرا اور قافلے والوں نے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. وہ کنویں کے پاس گئے, فادلا دلوا, ڈول ڈالا اس کے اندر. جب ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام وہ ڈول کے اندر بیٹھ گئے. اب اس نے جب ڈول کھینچا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت چمکدار, سورج سے زیادہ اور چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ, وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ یا بشرا ھذا غلام, لوگوں دوڑو کیا ہے یہ تو بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, ان لوگوں نے اس کو اپنے سامان میں چھپا لیا اور اس کو لے کر چل پڑے مصر کی جانب. اب مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام وہ چھوٹے سے بچے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کو بیچنا چاہ رہا. قرآن پاک نے کہا ہے وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, انتہائی کم قیمت میں, تھوڑے پیسوں میں یوسف جیسے کی خریداری ہو رہی ہے. یوسف بک رہا ہے بازار میں. کون سمجھ سکتا ہے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں, کیا قدرت ہے. اللہ اس کنعان سے نکال کر یوسف کو یہاں مصر کے بازار میں لے کر آیا ہے اور یوسف وہاں پر کھڑے بک رہے ہیں, ان کی بولی لگ رہی ہے. اور ان کو خرید لیا. مصر کے عزیز نے, وہ ایک منتری تھا وہاں کا, اس نے خرید لیا اور اپنے گھر میں لے کر آیا اور اپنی بیوی سے, بڑی خوبصورت بیوی تھی, زلیخا نام اس کا بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کی روایتوں میں. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بڑا اچھا, بڑا خوبصورت سا مجھے لگ رہا تھا, میں نے لے لیا ہے, اب اس کو یا تو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا گھر کے کام کاج میں کام آئے گا, کہیں نہ کہیں تو فٹ ہو ہی جائے گا, میں نے اس کو خرید لیا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, دیکھو ہم نے کیسے یوسف کے لیے زمین کو متمکن کر دیا, میں نے کیسے ان کو ٹھکانہ دے دیا. وہ تو نکلے تھے, کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, اللہ نے کیسے ان کو ٹھکانہ دیا ہے. ہمارا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے بس ایسے ہی ہو رہا ہے, الٹپ ہو رہا ہے. الٹپ نہیں ہو رہا ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک بہت سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ حکیم ہے. ہم جو کرتے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں, الٹپ کوئی معاملہ نہیں ہوتا, ہو گیا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بڑے تدبر کے ساتھ, بڑی دانائی کے ساتھ, بڑی حکمتوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. تم سمجھتے ہو کہ یہ واقعات بس ایسے ہی ہو رہے ہیں, ایسے نہیں ہو رہے. ہمارے ساتھ, تمہارے ساتھ, دنیا میں, لوگوں میں, اس زمانے میں سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور جب وہ بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, اب جو وہ جوان ہوتے جا رہے ہیں, حسن ان کا اور بڑھتا جا رہا ہے,
सूरज को चांद को मांद करने वाला हुस्न, अब उनके हुस्न के चर्चे हो रहे हैं, खूबसूरती निखर कर सामने आ रही है। अब जो उनकी इमरातुल अजीज है जुलेखा जिसको बयान किया जाता है, वो उनके हुस्न से मुतासिर हो गई, उनके उनसे यकतरफा इश्क करने लगी, मोहब्बत करने लगी और उनको फुसलाने लगी, बहलाने लगी। और यूसुफ ने फस्तअसम, वो रुके रहे। और एक दिन फिर ऐसा हुआ, वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ से कहा कि तुम आओ हमारे पास में। क़ाल मआज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। यहां पर बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, 7 किस्म के लोग वो होंगे जिनको अल्लाह अपने साए में रखेगा, जिस रोज अल्लाह के दिए हुए साए के अलावा कहीं कोई साया नहीं होगा। लोग सब धूप में खड़े होंगे, सूरज 1.25 मील पर होगा, लोग अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे, लेकिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो अल्लाह के दिए हुए साए में होंगे, आराम से बैठे हुए होंगे। उनमें से एक वो शख्स है रजुलुन, एक ऐसा शख्स जिसको किसी खूबसूरत औरत ने, मालदार औरत ने बुलाया हो अपने जाले हुस्न में फंसाने के लिए, बुराई पर आमादा करने के लिए, और उसने कहा हो अत्तक़िल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूं, मैं इन कामों में नहीं फंसूंगा। अल्लाह को इस जवानी की हिफाजत बहुत पसंदीदा है, वो वहां पर रखे जाएंगे जहां नबी होंगे, अंबिया होंगे, यहां पर उनको वो ठिकाना मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हमने यूसुफ के दिल को मजबूत किया था। और फिर ऐसा हुआ कि यूसुफ भागे और उनके पीछे जुलेखा भागी, और आखिरकार उसने कुर्ता पीछे से पकड़कर ऐसे खींच लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फट गया, दामन, पीछे का दामन, और यूसुफ भागते हुए चले गए। आगे जैसे ही बढ़े, क्या देखते हैं कि वो अजीज मिस्र खड़ा हुआ है, जो घर का मालिक है, जिसकी ये बीवी है, और दोनों एकदम से सामने। वो देखता है, कहते क्या बात, इन बंद कमरों से निकलकर कहां आ रहे हो तुम? यूं देखता है, और जुलेखा ने फौरन अपने बात पलटी और कहने लगी कि अरे देखो, इसने मुझे बहकाया और मेरे साथ दस्तदराजी करना चाहता था, मेरे साथ बुराई करना चाहता था। यूसुफ ने कहा हरगिज नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करना चाहता था। ये बातें हो रही थी कि कहने वाले ने कहा ठीक है, अब यह देखा जाए कि यूसुफ का कुर्ता अगर सामने से फटा है तो यूसुफ गुनहगार है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो यह जुलेखा गुनहगार है। अब कुर्ता देखा गया और कुर्ता पीछे से फटा था। अजीज मिस्र ने डांटा उसको और कहने लगी इन्नकी कुन्ती मिनल खातीन, तू ही गलती करने वाली है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुर क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, और जब उसने देखा कि ये कमीज, तो देखा वो पीछे से फटी हुई थी, तो वो कहने लगा तुम औरतों की साजिशें बड़ी चालाक होती हैं, तुम्हारा मक्र फरेब बहुत ज्यादा होता है। यूसुफ आरिज, यूसुफ छोड़ो और तुम जाओ अपने गुनाहों की तौबा करो, गलती तेरी है। लेकिन ये वाकया ऐसा तो नहीं था कि दब जाता। घर के नौकर चाकर दीगर लोग, मिस्र के अंदर खबर फैल गई कि अजीज मिस्र की बीवी वो अपने गुलाम जिसको खरीदा गया था उसके ऊपर आशिक हो गई है। गुलामों की जिंदगी बड़ी बेचारगी की होती थी। अब ये जब ये खबर फैलने लगी चारों तरफ और लोग कहने लगे कि कद शगफहा हुब्बा, वो तो उनसे मोहब्बत करने लगी है। किसी ने कहा कि पागल हो गई है, किसी ने कहा दीवानी है, किसी ने कहा अकल नहीं है। ये सारी बातें जब उसने सुनी, जुलेखा जिसका नाम बयान किया जाता है, उसने उन सारी औरतों को अपने घर में दावत दी, और दावत देने के बाद एक प्लेट में छुरी रखी और सेब रखा, फल, और सब इकट्ठा बिठा दिया सबको। और यूसुफ से कहा कि जब हम तुमसे कहें तब तुम सिर्फ इतना करना कि इधर से गुजर के चले जाना। अब औरतें दावत खाने के लिए आई हैं, सामने फल रखे हुए हैं और हर प्लेट में छुरी रखी हुई है कि अपने हाथ से फल को काटो और खाओ। औरतों ने छुरी अपने हाथ में ली और दूसरा फल अपने हाथ में लिया कि उसने इशारा किया यूसुफ से कि निकलो सामने से।
اب یوسف علیہ السلام جب ادھر سے نکلے اور ان عورتوں نے یوسف کو جب دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے بجائے پھل کاٹنے کے ان کے ہاتھوں پر، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے، یہ کوئی خوبصورت فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ اسی لیے تم مجھے لعنت ملامت کر رہی تھی، اس جیسے کہ حسن میں کون نہیں گرفتار ہو جائے گا۔ بہرحال اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار ان عورتوں کے بیچ میں رہنا اب میرے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے گمراہ کر دیں، مجھے جیل جانا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر عزیز مصر نے بھی دیکھا کہ حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہیں، اس نے یوسف کو جیل میں ڈال دیا غلط الزام لگا کر کہ یوسف نے میرے بیوی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، اس لیے اس کو جیل میں ڈال، منتری ہے چونکہ وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، عیش و نعمت میں پلے ہوئے، اب جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن نبوت ملی ہے۔ اب جیل کے قیدیوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں، اور انہی میں سے دو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے قیدی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک تشت ہے اور اس پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے آ کر روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہم تمہاری تعبیر بتا دیں گے، لیکن ذرا ٹھہرو اور ایک بات کا جواب دو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ الگ الگ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ بہتر ہے کہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہو۔ توحید کی دعوت ہو رہی ہے، جیل کے اندر توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ سن، جو تو نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں، تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، شراب پلانے والا۔ اور سن تو، جس نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر ایک تخت رکھا ہے اور اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، تجھے پھانسی ہوگی اور پرندے تیرے سر سے کھائیں گے۔ پھر اس سے کہا جس کے بارے میں کہا تھا کہ تجھے نجات مل جائے گی، کہا جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کیا کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جانا یہاں سے آزاد ہو کر، تو میرا ذرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، ذرا تذکرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھلا دیا۔ وہ گیا تو جیل سے نکل کے بادشاہ کا ساقی بھی بنا، لیکن بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ وہاں پر رہنے لگے، بہت کئی زمانے تک وہاں پر وہ رکے، کئی سالوں تک وہ رکے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور کئی سالوں تک وہیں پر وہ رکے۔ فَأَنْسَاهُ، اللہ نے بھلا دیا ان کو۔ اور اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی دبلی گائے ہیں، اور دبلی پتلی مریل سیک سلائی گائے موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور ہری بھری بالیاں ہیں اور خشک بالیاں ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، اس نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ یہ اس کی خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو خواب کی تعبیر نہیں معلوم۔ بہت پریشان رہا، ایک ایک سے پوچھتا رہا۔ اچانک ساقی نے کہا، اسے یاد آ گیا، اس نے کہا ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، کابلہ کے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ خواب کی تعبیر جب پوچھنے گئے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر ان کو بتائی، کہا کہ 7 آپ کے یہاں تو پہلے تو سرسبزی شادابی ہوگی، اس کے بعد ایک بہت بڑا قحط آئے گا، 7 سالوں تک یہ قحط پڑے گا، اور یہ قحط ایسا ہوگا کہ جو کچھ تم نے رکھا ہوگا سب کھا جائے گا وہ۔ اب یہ بات سن کے بادشاہ کو تو بڑی فکر ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو، کون آدمی ہے جس نے اتنی اچھی تعبیر بتائی ہے، اور ہاں ایک طریقہ بھی بتایا، کہا ایسا کرو کہ جو غلہ پیدا ہو تھوڑا تھوڑا اس کو جمع کر کے رکھتے رہو، تاکہ جب قحط سالی کا موقع آئے تو یہ غلہ نکال کے کھاؤ، تمہارے ہاں کمی نہیں ہوگی، آس پاس کے سارے ملکوں میں غلہ نابود ہوگا ہی نہیں، تمہارے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، تم بانٹو گے، لوگوں کو غلہ بیچو گے، پیسہ بھی خوب ملے گا۔ انہوں نے کہا بلا کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، عزیز مصر کو بلاؤ، اس کی بیوی کو بلاؤ، اور یہ پوچھو کہ یوسف قید میں کیوں ہے۔
میں ایسے نہیں جاؤں گا. اب جب بلایا گیا عزیز مصر کو بادشاہ کے سامنے اور زلیخا کو، اب وہاں پر زلیخا نے کہا نہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذرا پوچھنا بادشاہ سے، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. عزیز مصر سے زلیخا سے. اب عزیز مصر کو بلایا گیا، زلیخا کو بلایا گیا اور پوچھا گیا. اب اس نے کہا کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہاں میری غلطی تھی. اور ساری عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف نیک تھے، پاک باز تھے. زلیخا نے کہا کہ ہاں میں نے ہی اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، فاستعصم، اور یہ رک گیا تھا اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی. اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ انی لم اخنہ بالغیب، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، نہ میں نے کیا ہے نہ اس نے کیا ہے. اب یہاں پر اس نے کہا ہے وما ابرئ عن نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو گناہوں کی طرف بلانے والا ہے، سوائے یہ کہ جس پر میرا رب رحم کرے، میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے اپنے سے قریب کیا. وہ قحط کے سال گزرے اور یوسف علیہ السلام نے بہترین انتظام کر کے دکھایا. ان کو خزائن کا ذمہ دار بنا دیا گیا تھا، بہترین کام. اس کے بعد جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا انتقال بھی ہو گیا اور لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کارکردگی دیکھ کر انہی کو بادشاہ بنا لیا. اب یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے اور پھر وہ جو قحط سالیاں ہوئی اور جب آپ غلہ بٹنا شروع ہوا تو کنعان سے بھی لوگ آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی آئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور ان لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس. وہ آئے تو کہنے لگے کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے تمہارے؟ کہنے لگے ہاں ایک بوڑھا باپ ہے میرا اور ایک بھائی بھی ہے، بنیامین اس کا نام ہے. کہا وہ کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ابا جو ہیں وہ اس کو اپنے سے کہیں جانے نہیں دیتے. کہا خبردار، اگر اگلے سال غلہ چاہیے تو اس کو بھی لے کر آؤ، جو آئے گا اسے ملے گا، گھر بیٹھے کسی کو غلہ نہیں ملے گا، اگلے سال اس کو لے کر آنا. اگلے سال بنیامین کو لے کر آئے. یعقوب علیہ السلام کو بہت منایا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا کہ ہم اپنے بیٹے کو بھیجیں گے نہیں، لیکن بہرحال آئے. پھر بنیامین سے یوسف علیہ السلام نے چپکے سے کہا کہ میں وہی یوسف بھائی. بنیامین رونے لگے. کہا کہ بھائی اب آپ سے جدا ہونے کا دل نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک کام کرتے ہیں. ایک پیالہ جو بادشاہ کا پیالہ ہے اس کو انہوں نے بنیامین کے تھیلے میں رکھا دیا. اب جب یہ غلہ توڑ کر آگے نکلے، اچانک ایک آدمی چیخا اور کہا ٹھہرو قافلے والے رک جاؤ، بادشاہ کا پیالہ، سونے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، لگ رہا ہے تمہارے میں سے کسی کے پاس ہے. ان لوگوں نے کہا خبردار، ہم یعقوب کے فرزند ہیں، یعقوب نبی کے، چوریاں ہمارا شیوا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو چیک کریں گے. کہا چیک کرو سامان. ایک لائن سے سامان چیک کیا گیا، کسی میں نہیں نکلا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. کہا نہیں اس کو بھی چیک کرو. بنیامین کے جب سامان کھولا گیا اس میں بادشاہ کا پیالہ نکلا. بادشاہ نے کہا اس کو قید کر دو. وہ ہکے بکے رہ گئے. بھائیوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ایسا کیجئے ہم میں سے 11 بھائیوں میں سے کسی کو لے لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. بڑی مشکل سے یعقوب علیہ السلام نے بھیجا ہے. کہا نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو مجرم ہوگا اسے گرفتار کیا جائے گا. بہرحال اب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے یعقوب علیہ السلام کی طرف اور بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس میں رہنے لگے. اب جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہنے لگے کہ ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اس قافلے سے اس قافلے والوں سے پوچھئے اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں. یعقوب علیہ السلام نے کہا لگ رہا ہے اللہ میرے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ ملائے گا. دیکھ رہے ہیں وہ باتیں جو کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا، اللہ پر ایمان رکھنے والا سوچتا ہے. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام، یہ جب بھائی پہنچے، دوبارہ پہنچتے اور پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے. تب وہ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو، حل فعلتم، جانتے ہو تم کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یوسف کا نام سن کر وہ لوگ بالکل ہکا بکا رہ گئے کہ یہ بادشاہ کیسے یوسف کے بارے میں جانتا ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ کیا جانیں یوسف کے بارے میں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دیجئے، بڑی غلطی تھی، بہت ہم نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، میں اب بھائیوں پر کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، اس جملے کو اللہ نے قرآن پاک میں نقل کیا ہے، بہت پیارا جملہ ہے، ایک لائن کا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور ذرا صبر سے کام لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ کسی کے بھی حسن عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تمام لوگوں، تمام مومنین کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں ہے، ہمارے نگاہ رکھ رہا ہے ہمارے حالات پر۔ ہم صحیح رہیں گے، تھوڑی پریشانیاں برداشت کر لو، حالات کو برداشت کر لو، زبان کو قابو میں رکھو، اعمال کو اچھا کرو، اللہ تمہارے لیے خیر کرے گا۔ اچھا، پھر بلایا گیا یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ یہ میری قمیص لے کر جاؤ، میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور ان کو بھی لے کر آؤ، اور ہمارے پورے گھر والوں کو سب کو لے کر آؤ۔ اگر قمیص نہ دیتے تو یعقوب علیہ السلام سمجھتے کہ یوسف کو تو انہوں نے قتل کر ہی دیا ہے، بنیامین کو بھی ہو سکتا ہے کہیں راستے میں مار دیا ہو، اور اب ہم کو بھی لے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، لہٰذا انہوں نے ایک قمیص دی، چونکہ نبی ہیں وہ، معجزہ ہے ان کا، ادھر سے ایک قمیص چلی، ادھر سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا مجھے یوسف کی قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، لولا تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ سٹیا گئے ہیں تم۔ یہ اللہ نے، یعقوب نبی ہیں، وہ ان کا معجزہ اللہ نے عطا کیا، یہ یوسف نبی ہیں، ان کا معجزہ اللہ نے عطا کیا۔ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، ان کے گھر والے، سب لوگ پہنچے، اور 11 بھائی، اور بادشاہ کے دربار میں سجدہ تعظیمی کے طور پر سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی وہ تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہی اس کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ رب العزت حالات کو بہتر بنانے والا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، قصہ تو بہت طویل تھا، میں نے مختصراً شارٹ میں آپ کو بیان کیا ہے، اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا، اور جتنا سوچیں گے، تدبر کریں گے، اتنا آپ کو نظر آئے گا اللہ حالات کو بنانے والا ہے، وہ کیسے حالات لاتا ہے اور کیسے بنا دیتا ہے، ہم لوگ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کے آگے گر جانا چاہیے، اسی سے طلب کرنا چاہیے، اسی سے دعا اور التجا کرنا چاہیے۔ حالات وہی تبدیل کرتا ہے، اور وہ حالات کو لانے والا اور تبدیل کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، اور ہمارے حالات کو بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔